حضور کی سیرت میں ایک تیسری بات جو بڑی ضروری آپ سے عرض کرنی، اس پر آپ غور کریں گے، دوسروں کے جذبات کا، احساسات کا خیال رکھنا میرے محبوب پاک علیہ السلام کی سیرت کا خوبصورت جز ہے، خوبصورت، یعنی دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا۔ آپ دیکھیں، آپ کو نا اس مضمون کی درجنوں حدیثیں ملیں گی بخاری مسلم میں، کتب احادیث میں درجنوں۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ لمبی نماز پڑھاؤں۔ نماز کس کی؟ اللہ کی۔ دل چاہتا ہے کہ نماز لمبی پڑھاؤں، لیکن حضور فرماتے ہیں پھر مجھے پیچھے بچوں کا خیال آتا ہے، بیماروں کا خیال آتا ہے۔ حضور نماز رب کی، خیال بندوں کا۔ نماز میں حضور فرماتے ہیں کہ میں نا اس لیے لمبی نہیں کرتا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا تھا کہ تہجد کی نماز تم پر ضروری قرار دے دوں، پر تمہیں تکلیف ہوگی، لہٰذا میں یہ کام نہیں کرتا، میں اپنی چاہت نہیں دیکھ رہا، تمہاری نیند دیکھ رہا ہوں۔ حضور فرماتے دل کرتا تھا مسواک کو وضو کے ساتھ ضروری قرار دے دوں، پر تمہیں تکلیف ہوگی، لہٰذا میں یہ کام۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اتنا احساس۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا حضور یہ امام ہے، یہ لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ قرآن شریف ہی پڑھتے ہوں گے، اچھے جذبات کے ساتھ کرتے ہوں گے، لیکن حضور نے بڑے ان کو تنبیہ فرمائی اور فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں تو دور کرتا ہے۔ کہ لوگوں کو نماز پڑھائے تو اعتدال کے ساتھ پڑھا، درمیانے طریقے، خود پڑھ تو جتنی مرضی پڑھ، تھوڑا سا نا جذبات کا خیال کریں، اپنی والدہ کے جذبات کا بھی خیال کریں۔ والد بوڑھے ہیں، ان کو آپ کے پیسوں سے زیادہ ضرورت ہے کہ آپ ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھیں، وہ گھر کے بڑے ہیں، اگر آپ انہیں بڑا بنائیں گے تو آپ کو برکت محسوس ہوگی، اگر آپ ان سے دو چار باتیں کریں گے میٹھی میٹھی تو محسوس کریں گے کہ مجھے یہ بڑا جانتا ہے۔ ان کے جذبات کا خیال کریں۔ جب آپ ان کے سامنے چپکے سے نکل جاتے ہیں اور ساری مرضیاں کرتے ہیں تو بوڑھے کہتے تو کچھ نہیں، کیا کہیں گے، لیکن دل ٹوٹتا ہے، دل ٹوٹتا ہے۔ جب آپ جذبات کا خیال رکھتے ہیں، لوگوں کے احساسات کا خیال رکھتے ہیں، آپ تھوڑا سا محسوس کرتے ہیں کہ سامنے والے کو میری وجہ سے اذیت نہ پہنچے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو بھی سکون عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی راحت عطا کرتا ہے۔ میرے عزیز، آپ کی جو اہلیہ ہیں، جو گھر کے اندر بیوی ہے، خاتون کی عقل آدھی ہوتی ہے، آپ اپنے بہن بھائیوں کے بیچ رہتے ہیں، وہ سارا کچھ چھوڑ کے آتی ہے، کسی جگہ ممکن ہے کوئی ایسی بات کرے جو آپ کی طبیعت کے مطابق نہ ہو، لیکن اذیت میں ڈال دینا اس کو، اور خوفناک منظر اختیار کرنا، اور گھروں کے اندر جو ہم اتنا سخت ماحول بناتے ہیں، اس کو تھوڑا سمجھنا۔ حضور نے ایک حدیث میں ہمیں بات سمجھائی، فرمایا اپنی بیوی سے بغض نہ رکھنا، اپنی بیوی سے اگر اس کی کوئی عادت ناپسند ہو تو اس بات پہ غور کر لینا جو تمہیں پسند ہے۔ بعض اوقات ایک عادت کی وجہ سے ہم بغض پال لیتے ہیں، پھر مقابلے پہ اتر آتے ہیں، پھر روز اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ کیسے نیچا دکھایا جا سکتا ہے۔ اپنے دائیں بائیں والوں کا خیال کریں، ان کے لیے آپ اچھے جذبات پیدا کریں۔ حضرت مولا علی شیر خدا، مولا کائنات، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اپنے غلام کو لے گئے، کہنے لگے چل پتر بازار سے کپڑے لینے چلے۔ کس کو؟ بول کے بتائیے گا جی۔ میں نے بعض ایسے کمزور لوگ دیکھے ہیں تھکے ہوئے کہ انہوں نے ڈرائیور کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے کہ میری گاڑی کا دروازہ تو نے کھول لے۔ یہ ہارے ہوئے لوگوں کی علامت ہے، لوگوں کو بتاتے پھر رہے ہیں کہ یہ ڈرائیور ہے اور میں مالک ہوں، یہ تھکے ہوئے لوگوں کی علامت۔ او بھائی، آپ ثابت کرانا چاہ رہے ہیں کہ آپ بڑے ہیں؟ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، کدی ہارن بھی کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندئی ہارن دا مل ہیرا۔ آپ لوگوں کی گردنوں پہ پیر رکھ کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پیسے ہیں چار، آپ مالدار آدمی ہیں، یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سنیں، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غلام سے چل پتر کپڑے لینے چلیں آپ ابا جی کوئی کبھی کبھی لے جائیں، والد صاحب سے کہیں کہ آؤ میں آپ کو ساتھ لے جاؤں، تھوڑی شاپنگ کراؤں۔ یہ صرف ایک عزت دینے کا، اکرام دینے کا، وقت دینے کا طریقہ ہے۔ مولا علی ساتھ لے گئے، خادم کہتا ہے 2 جوڑے خریدے، ایک ذرا مہنگا تھا ایک سستا تھا، میں سمجھ گیا
کہ مہنگا آقا کا ہے اور سستا غلام کا ہے. دیتے ہیں ہم بھی اپنے ملازم کو جوڑا اور اس کو کہتے ہیں میں ایک دو باری بس پایا ہے بالکل نما ہے. میں کہ نہیں کرما لیا نما ہوں دادو دینا ہی نہیں سی. مسئلہ ہے اس میں کوئی یہ کیسے ہو گیا تو نے دے دیا یہ تھوڑا. اور بازار سے کپڑے خریدنے جاتے ہیں جا کے کہتے ہیں پہلے ذرا کپڑے اچھے جے دکھاؤ. دکاندار دکھاتا ہے پھر اس کو کہتے ہیں دین دوان والے بھی بخا. یہ دینے دلانے والے وہ ہوتے ہیں جو پہننے والے نہیں. یہ ذوق ہے ہمارا. حالانکہ حضور نے کیا فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے وہی اپنے. چلیں ایک بات مجھے اور یاد آ گئی مجھے پچھلے سال کی تھی مجھے یاد آ گئی. امام مسجد کو لوگ جوڑا دیتے ہیں. خیر سے ویسے تو ان کی کوشش ہوتی ہے اسے نہ ہی دیں. وہ تو موٹر سائیکل لے لے تو سارا محلہ حساب لینے آ جاتا ہے. بھئی ہم تو آپ کو روٹی کے پیسے پورے نہیں دیتے آپ نے پوری موٹر سائیکل خرید لی. آپ نہ منی ٹریل دے پیسے کدھر سے آئے بتائیں سارے. آپ کے پاس موٹر سائیکل آ گئے. میں پچھلے سال ایک مجلس میں تھا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ قاری صاحب کو سوٹ کب دیتے ہو. کہنے 27ویں والے دن. میں نے کہا میں آپ کی سازش سمجھ گیا ہوں. 27ویں کو اس لیے دیتے ہو نا کہ کوئی درزی سی کے نہ دے دے اسے. سی لیا تو یہ پہن لے گا ہماری طرح کا. یہ اس مزاج کو بدلے. رمضان شریف سے پہلے طلباء کو علماء کو جہاں آپ نے خدمت کرنی اچھے طریقے سے پہلے تاکہ آپ کا یہ ذوق نہیں بنتا کہ ہمارا خطیب پہلا رمضان کا جمعہ پڑھائے تو نئے جوڑے میں پڑھائے. یہ ذوق کیوں نہیں بناتے آپ اس طبیعت کے ساتھ آگے بڑھیں. تو حضرت مولا علی شیر خدا کا غلام کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ مہنگا آقا کا ہے سستا غلام کا ہے. ایک ہی تھیلے میں دونوں کپڑے تھے. چوک آ گیا جہاں سے مجھے اپنے گھر جانا تھا. شیر خدا نے اپنے کاشانہ نور میں جانا تھا. فرماتے ہیں حضرت علی کہنے لگے لا بیٹے میرے والا مجھے دے دے. کہتے میں نے وہ مہنگا جوڑا نکال کے دیا تو فرمانے لگے یہ تو نہیں میرا. کہتے میں نے ایک فلسفہ بیان کیا ایک حکمت بیان کی. میں نے کہا حضور یہی آپ کا ہے چونکہ آپ آقا ہیں اور سستا میرا ہے چونکہ میں غلام ہوں. تو آپ کہنے لگے پتر تو میرے والا فلسفہ اختیار کرنا. حضور آپ کے والا کون سا ہے؟ فرمایا تو رکھنا مہنگا چونکہ تو جوان ہے اور مجھے دے دے سستا چونکہ میں بوڑھا ہوں. آپ دوسروں کے جذبات کا خیال کریں. حضرت علی نے ہمیں بتایا کہ جوان کے جذبات جوان ہوتے ہیں. جوان کے جذبات جوان ہوتے ہیں. 3 باتیں عرض کی ہیں پھر دہراتا ہوں. ایک تو مایوسی نہیں کبھی زندگی میں پیدا کریں اور دوسرا میرے عزیز اچھی طرح سے اپنے پلے سے یہ بات آپ باندھ لیں اور پورے ذوق کے ساتھ کہ کسی وہم کا شکار نہیں ہونا زندگی میں. اوہام پرستی نہیں. نظر اللہ کی ذات پہ نظر گنبد خضرا پہ مدینے والے محبوب پہ بزرگوں کے دعاؤں کے سائے میں چلے لیکن کبھی بھی وہم کا شکار. اور تیسری بات یہ کہ تھوڑا تھوڑا دوسروں کا احساس کریں. آپ احساس کرنے لگے یوں محسوس ہوگا کہ آپ ٹھنڈے ہو گئے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے.